انگریزوں کے خلاف عبدالعزیز محدث دہلوی نے فتویٰ دیا تھا انگریزوں کے خلاف لڑنا جہاد ہے۔ چونکہ مرزا الہی بخش انگریزوں کا ساتھی تھا، اس لیے جہاد کے آیتوں میں معنوی تحریف کراتا تھا، اور اس کے ہاں بنگلے والے مسجد میں جو لوگ آتے تھے وہ کیا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جہاد کی آیتوں کو گھما رہا تھا، جیسا کہ آج کل تبلیغی جماعت کے لوگ جہاد کے آیتوں کو معنوی تحریف کر کے اپنے اوپر فٹ کرا رہے ہیں۔ کیا یہ سلسلہ شروع ہی سے چلا آ رہا ہے کہ جو انگریزوں کے زمانے میں جہاد کی آیتوں میں تحریفات کر کے اور لوگوں کو انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے سے روکتے تھے، کیا اسی کا حصہ آج بھی ہے کہ یہ باطل کے طاقتوں کے سامنے جھک کے اور جہاد کے آیتوں میں تحریف کر کے اپنے اوپر فٹ کر رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سلسلہ مرزا الہی بخش کے زمانے کا تھا، آج کی تبلیغی جماعت اسی روش پر چل رہی ہے۔ ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ جہاد کے آیتوں کو اپنے اوپر منتخب کیا جائے اور باطل کا سپورٹ کیا جائے، کہ ایک سوال ہے، امت سوال کر رہی ہے، لہذا آپ لوگ تبلیغی لوگ اس کا مدلل جواب دیں تاکہ امت گمراہی سے بچے، اور آپ اگر ایسا کر رہے ہیں تو خدا کے واسطے رک جائیے۔ فقط والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی نے ایک اسکرین شاٹ ڈالا ہے کتاب نقش حیات کا، جو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس کتاب میں اسکرین شاٹ میں لکھا ہوا ہے، مجاہدین آزادی کے سب سے بڑے دشمن مرزا الہی بخش تھے، جو غدار اعظم تھے۔ یہ بہادر شاہ ظفر کے سنگی تھے، اور مرزا الہی بخش کی غداری کی وجہ سے مغلوں کی سلطنت گئی۔ ان کی غداری کی وجہ سے بہادر شاہ ظفر کے تینوں بیٹے شہید کیے گئے اور بہادر شاہ ظفر گرفتار ہوئے۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں۔ اسی مرزا الہی بخش کے بنگلے پر ایک مسجد تھی جس کا نام تھا بنگلے والی مسجد۔ یہ بنگلے والی مسجد میں مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ امامت کرتے تھے۔ میوات سے میواتی جو آتے تھے وہیں پہ روک کے وہ دن بھر وہیں رہتے تھے، اور ان کے کھانے کا انتظام مرزا الہی بخش کے یہاں سے ہوتا تھا اور پیسہ بھی دیتے تھے۔ ظاہر ہے مجاہدین آزادی کے خلاف یہ بنگلے والی مسجد ایک سینٹر بنا ہوا تھا۔ اس وقت لوگ شامل نہ ہونے پائیں جہاد میں انگریزوں کے خلاف، اس لیے وہاں پر یہ باتیں چلائی جاتی تھی۔ تو یہ جو بات دوبارہ گھما دی گئی ہے کہ مولانا الیاس کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنی سلطنت کاندھلا سے بیچ کے اور میواتیوں کو دین سکھاتے تھے اور کھانا کھلاتے تھے، یہ بات قطعی غلط ہے۔ جبکہ مولانا الیاس کاندھلی کا گاؤں جھنجھنا ہے، جو مظفر نگر میں ہے، ایک کاندھلا میں ان کی کون سی پراپرٹی ہوگی؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے، یہ بات میں سمجھ میں نہیں پا رہا ہوں۔ جس وقت جنگ آزادی کی لڑائی چل رہی تھی، یہ بنگلے والی مسجد مجاہدین کے خلاف ایک سینٹر بنا ہوا تھا تاکہ مسلمانوں کو جنگ سے یا جہاد سے روکا جائے۔ کیا وہ تعلق ابھی تک چل رہا ہے؟ وہ معاملہ جو پہلے سے قائم تھا، جو کام چل رہے تھے انگریزوں کی غلامی کے، انگریزوں کی مخبری کا، وہ کام آج تک چل رہا ہے۔ نظام الدین میں کوئی چیز پاس ہوتی ہے تو راوڑ جاتی ہے، اور راوڑ سے وہاں سے جو تجویز ہوتی ہے، کسی کو کاٹنا سالنا نکالنا، نکال کے جو آتی ہے وہ منظور ہوتا ہے۔ اور راوڑ کا تعلق کہاں سے آج تک ہے یہ آپ خود جان رہے ہو۔ کیا ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت مسلمانوں کو کے عقائد کو کمزور کرنے کا تو نہیں ہے؟ سامنے کچھ اور ایجنڈا ہو اور پیچھے کچھ اور ایجنڈا ہو؟ سوچو اور سمجھو، اور جو صحیح بات معلوم ہو وہ بتائیے تاکہ امت کی صحیح رہنمائی اور رہنمائی ہو۔ فقط والسلام۔
मकान नहीं है, वो मिर्जा इलाही बख्श की जमीन है। जो मतरूका है, जो गवर्नमेंट जैसे ग्राम सभा में की जमीन मतरूका हो जाती थी, नगर पालिका में मतरूका हो जाती थी गवर्नमेंट की, ये जमीन मतरूका है, गवर्नमेंट की है। लेकिन नूरे नजर उस वक्त थे, ये अंग्रेजों के, आज भी नूरे नजर है हुकूमत के, इसलिए उस जमीन पर इनका मकान बना हुआ है। जिस दिन हुकूमत की निगाह टेढ़ी हो जाएगी उस दिन वहाँ से छुट्टी हो जाएगी। कोरोना के जमाने में हाई कोर्ट का आर्डर हुआ था उस जमीन की पैमाइश की जाए। उस जमीन की पैमाइश जो की गई वो 3 हिस्सों में है। एक दो हिस्से के आसपास जो मस्जिद का इलाका है वो वक्फ बोर्ड का है। जो उत्तर वाला इलाका है जिसमें बैरून ममालिक के लोग रहते हैं, ये लिए से मदरसे के नाम पर ली गई थी और उस पर लिखा गया था मदरसा काशपुर। कोरोना के जमाने में जो जांच हुई तो पता चला जिसके लिए लीव ले गई थी उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है और जिस पर इन लोगों का मकान है और मतरूका जमीन है, यही सही हकीकत है। पता अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हो सकता है तहरीर में कुछ गलती हो गई हो, इसलिए ऑडियो में कह देता हूँ। मौलाना इलियास कांदली साहब कांदला के रहने वाले नहीं थे, मुजफ्फरनगर के एक गांव झंझना से वहां के रहने वाले थे। मौलाना इस्माइल साहब की 2 औरतें थीं। एक से मोहम्मद में एक से जो लड़का पैदा हुआ उनका नाम मोहम्मद था। दूसरे से 2 लड़के पैदा हुए, एक का नाम इलियास, एक का नाम यहिया था। और ये शादी मौलाना इस्माइल साहब की कांदला में हुई थी। यानी मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह का ननिहाल कांदला था, ना कि घर कांदला था। और इन दोनों के सामने कांदली नहीं लिखा जाता है तो सवाल ये पैदा होता है कि इनके सामने कांदली क्यों लिखा जाता है। मोहम्मद इस्माइल साहब अपने गांव से चले आए। मिर्जा इलाही बख्श के बंगले पर एक मस्जिद थी जिसका नाम बंगला वाली मस्जिद थी। उसी में 5 रुपया महीने पर इमामत करते थे। मिर्जा इलाही बख्श बहादुर शाह जफर का समधी था जो अंग्रेजों का बहुत तगड़ा मुखबिर था। उस मुखबिरी पर उसको बहुत सारी सल्तनतें जायदादें अंग्रेजों ने इनाम दी थी। मिर्जा इलाही बख्श के मुखबिरी पर बहादुर शाह जफर के 3 लड़के शहीद हुए और बहादुर शाह जफर गिरफ्तार हुए। शेख हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं सवाने में, अगर मिर्जा इलाही बख्श गद्दारी ना किया होता तो मुगलों की सल्तनत यहाँ से मिल जाती। लिहाजा मिर्जा इलाही बख्श के यहाँ मौलाना इस्माइल साहब रहते थे और जो मेवात के गरीब लोग आते थे वो इसी बंगले वाली मस्जिद में रखते थे। यानी एक तौर से ये बंगले वाली मस्जिद मुजाहिदीन के खिलाफ यहाँ मिशन चलता था और जो मेवात के लोग आते थे उनका खाना पीना रहना सहना मौलाना इस्माइल साहब करते थे, जो कि मिर्जा इलाही बख्श के यहाँ से खाना और पैसा आता था। ये कह रहा कि मौलाना इलियास साहब कांदला की जमीन बेच के, कांदला में जमीन थी नहीं, ननिहाल तो जमीन कहाँ से होती, लोगों को खिलाए पिलाए, ये गलत है। ये सही है कि मिर्जा इलाही बख्श यहाँ से खाना आता था और पैसा आता था, जो मौलाना इस्माइल साहब इन लोगों को खिलाते थे, क्योंकि इस जगह मुजाहिदीन आजादी जो थे उनके खिलाफ साजिश के तौर पर इस्तेमाल होती थी। ये हकीकत है बंगले वाली मस्जिद की। सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये क्या मामला है, समझ से बाहर है। अभी तक हम लोगों को जो बात बताई जा रही थी या आज तक बताई जा रही है कि मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े जमींदार थे। इन्होंने अपनी जमीनों को बेचकर मेवात के जो लोग आते थे मजदूरी करने, उनको दिन भर की मजदूरी देते थे और नमाज रोजा सिखा के वापस भेज दिया करते थे। उनको खाना भी खिलाया करते थे। पहला सवाल तो होता है कि मौलाना इलियास साहब की कोई प्रॉपर्टी तो कांदला में थी नहीं, रहने वाले झंझना के हैं,
تو انہوں نے کون سی پراپرٹی بیچی. یہ غلط باتیں لوگوں کو ذہن میں کیوں بھری جا رہی تھی، جبکہ کتابوں میں موجود ہے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم مولانا اسماعیل صاحب لوگوں کو نماز سکھاتے تھے اور دین کی بات سکھاتے تھے اور ان کو پیسہ بھی دیتے تھے اور کھانا بھی کھلاتے تھے. یہ پیسہ اور یہ کھانا مرزا الہی بخش سے آتا تھا، جو مرزا الہی بخش انگریزوں کا سب سے بڑا مخبر تھا. یعنی ان لوگوں کو مجاہدین سے دوری اختیار کرنے کی بات کی جاتی تھی، چونکہ میوات کے لوگ بڑے جنگجو تھے. مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کا فتویٰ دے دیا تھا، جس کی وجہ سے انگریز پریشان تھے. ان کا جہاد کے رخ کو موڑنا کے لیے یہ کام میرے خیال سے مولانا اسماعیل صاحب کے سپرد کر دیا گیا تھا. اس لیے بنگلے والی مسجد میں ان لوگوں کو بلا کے اس کے خلاف بھری جاتی تھی، ایسا لوگوں کا کہنا ہے. تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ مکاتیب الیاس ایک کتاب لکھی ہے مولانا علی میاں ندوی نے. اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے پیج نمبر 116 اور 17 پہ کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو 5 روپیہ ملتا تھا. اگر یہ اتنے بڑے لوگ زمیندار تھے تو 5 روپیہ کیوں لے رہے تھے؟ تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اتنی بڑی جھوٹ امت کو کیوں بتایا جا رہا ہے. کیا یہ جماعت جیسے شروع سے جہاد کے مخالف تھی تاکہ انگریزوں کے خلاف جہاد نہ ہو، وہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے؟ اس لیے ان کے جو مراکز اسرائیل میں قائم کر دیے گئے ہیں تو اسی لیے قائم کر دیے گئے تاکہ لوگوں کو جہاد سے موڑا جائے. اور ان کی ایک شکل پیدا کر دی گئی ہے کہ اب مولانا احمد لار صاحب کا بیان تھا بھائی عبدالوہاب صاحب کو لے کے کہ تم کو باطل کی مٹانے کی محنت کچھ نہیں کرنا ہے، حق کی محنت کرو، باطل کو اللہ تعالیٰ خود بخود مٹا دے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے زیادہ آپ لوگ حق کی محنت کرنے والے ہیں کہ باطل کو مٹانے کے لیے ان لوگوں کو میدان میں آنا پڑا اور باطل کی سرکوبی کی. یہ کیا معاملہ ہے؟ جماعت کیا کر رہی ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. لہذا میں نے مکاتیب ریاض بھیج دیا ہے، اس کے اندر دیکھا ہے کہ 5 روپیہ ان کو تنخواہ ملتی تھی اور پہلے لوگ میواتیوں کو کون سی زمین بیچ کے کہاں سے کھلاتے تھے. ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ شروع سے لے کے آج تک لوگوں کو اسلام کے خلاف یا عقائد کو خراب کرنے کے لیے یہ چیزیں تو نہیں بتائی جا رہی ہیں. میرے سمجھ میں جو باتیں آئی میں نے بتا دیا. کیا جو مشورے ہوتے تھے شروع سے چلا آ رہا ہے آج سے، اس مشورے کی کامی راون کو جاتی تھی اور راون والوں کو جو اس میں تبدیلی کرنی ہوتی تھی اس پر تبدیلی کر کے پھر وہ نظام الدین کو بھیجتے تھے. پھر نظام الدین میں وہ پاس ہو جاتا تھا، پھر وہ مشورہ چلتا تھا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصل مرکز نظام الدین تھا یا راون تھا؟ ریموٹ کنٹرول راون کے ہاتھ میں تھا اور دیکھنے میں نظام الدین تھا. یہ بات شروع سے چلی آ رہی تھی. اور راون کا کنیکشن کہاں سے ہے؟ ایک سوچنے کی بات ہے کہ راون کے مرکز میں کون لوگ پکڑے گئے اور کس ملک کے لوگوں کو پکڑا گیا اور اس کس ملک کے پاسپورٹ پر وہ موجود تھے، ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا. نظام الدین میں جو مشورہ ہوتا تھا اس کی کاپی راون کو جاتی تھی. یہ شروع سے چلا آ رہا ہے. اور راون والوں کو اس میں جو کمی یا زیادتی کرنی ہوتی تھی وہ کمی یا زیادتی کر کے پھر نظام الدین بھیجتے تھے، پھر وہ مشورہ چلتا تھا. تو ریموٹ کنٹرول راون کے ہاتھ میں تھا اور دیکھنے میں نظام الدین عالمی مرکز بنا ہوا تھا. یعنی بیک ڈور سے راون ہی چلا رہا تھا. بندوق تو نظام الدین والوں کے کندھے پہ تھی اور ٹائیگر راون والوں کے ہاتھ میں تھا. اور راون والوں کا کنیکشن کہاں سے تھا؟ یہ خود آپ جان لیجیے کہ راون کے مراکز میں کس ملک کے لوگ ملے، کس ملک کے پاسپورٹ دھاری ملے. یہ ایک مسئلہ ہے. ابھی مولانا سعد کاندھلوی صاحب نے جو شورا بنائی تھی اس شورا میں مولانا ابراہیم صاحب، مولانا احمد لار صاحب، مولانا
किरदार को कोई जानता नहीं और हारून अभी लड़के हैं, दोनों को निकाल के दूसरे को नाम रख दिया जाए, ये वहां से मशवरा आया। तो ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि रावण क्यों जाती थी और सुपर कंट्रोल रावण के हाथ में क्यों था, ये शुरू से था। और रावण का ताल्लुक कहाँ से है आप लोग बखूबी जानते हैं, वरना तलाश कर लो। ये सोचने और समझने की बात है कि देखने में ये सामने मुसलमानों की हमदर्द है और अंदर से किसका काम कर रहे हैं, सोचो और समझो। फकत वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैंने एक ऑडियो डाला था जो मशवरे में लोग कहते हैं कि मशवरे में अमीर अकलियत और अक्सरियत का मोहताज नहीं है, चाहे अकलियत पर फैसला करे, चाहे अक्सरियत पर, चाहे अपने शवाबदीद पर। ये जो गलत बातें हैं ये लोग उम्मत को चलाई जा रहे थे, चला रहे हैं, उसके मुताबिक लोगों के अंदर परेशानी पड़ी। एक तबलीगी मुफ्ती है, मुफ्ती वसीम गालिबन हैदराबादी वल्लाह वालों, उनकी रिकॉर्डिंग सुनिए और वो कहते हैं कि गज़वे खंदक पर उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में सारे फैसले जो है अक़लियत की बुनियाद पर किया है या अपने से किया है। ऑडियो में उसको सुन लीजिएगा। जब मैंने उनसे मिसाल पूछा तो गज़वे खंदक की उन्होंने मिसाल दिया कि सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अकेले मशवरा दिए थे। हमने कहा उनके आदेश में किसने दिया, कहीं बहुत सारे लोगों ने दिया। उसके बाद मैं सबूत दूंगा, जब सबूत मांग रहा हूँ तो भाग रहे हैं। मैं सीरत मुस्तफा में गज़वे खंदक का वाक़या है उसकी फोटो कॉपी करके भेज दे रहा हूँ। अब आप समझिए क्या तबलीगी जमात के जो मुफ्तियान कराम का ये हाल है कि जाके जो है झूठ बोल रहे हैं, कुरान हदीस में झूठ बोल रहे हैं, तो जाहिलों का क्या हाल होगा। क्या वाकई तबलीगी जमात बिल्कुल गुमराही की शक्ल अख्तियार कर ली है। लिहाजा सोचो और समझो और लोगों को दूर रखने की, ऐसे लोगों से दूर रखने की कोशिश करो जो कुरान हदीस में बेतहकीक की और बिगड़त बातें किया करे। इसी को मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है बयानुल कुरान में, वलतकुम मिनकुम यदउना इला खैर की तफसीर में, कि आजकल अल जाहिल और कल जाहिल बेतहकीक बात करते हैं जो सरासर गुनाह है, उनकी बात का सुनना जायज नहीं। इस जमाने में या देखिए मुफ्ती कराम अगर बात तबलीगी ऐसा करते हैं तो तबलीगी जमात वालों की बात सुनी जाए या ना सुनी जाए ये उलमा कराम बताएं। अगर सुनी जाएगी तो गलत चीजें आवाम में जाएंगी तो उम्मत के अंदर एक गुमराही का जरिया बनेगा, उम्मत गुमराही पर चली जाएगी। फकत वस्सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ, इंदर साहब क्या नंबर चेंज कर दिया क्या आपने, नए नंबर से कॉल कर रहे हैं? नहीं नंबर थोड़ी चेंज किया। अच्छा, क्योंकि पुराना नंबर नहीं आया मुझे, कुछ अलग नंबर है। हाँ, दो नंबर चलता है ना, तो व्हाट्सएप का दूसरा नंबर है, ये कॉलिंग वाला है। ये कॉलिंग वाला है क्या? कॉलिंग वाला है। तो ये सेव कर लूँ क्या, ये आपका नंबर है करके? हाँ सेव कर लो। अच्छा ठीक है। व्हाट्सएप क्या बोल रहे थे आप? आपने कुछ नया सोचा छोड़ा है, मतलब आपका काम सिर्फ दिन भर कुछ न कुछ बस तनकीद करना, आपके क्या है? अरे भाई उतने बात करो जितना दूसरा क्या नया सोचा ही बताओ। नहीं, तुमने क्या बोला है कि नबी माशाल्लाह मतलब नहीं क्या सोचा छोड़ा है, क्या सोचा छोड़ा है तो बताइए। वही तो बोल रहा हूँ, सुन तो लो पहले। मैंने ये कहा है कि जो कहते हैं कि अमीर अकलियत और अक्सरियत का मोहताज नहीं है, चाहे वो अकलियत पर फैसला करे, चाहे अक्सरियत पर, चाहे अपने शबाबदीद पर। ये दलील कहाँ पे है? कि नबी की जिंदगी से है इसकी दलील। जो तो कहाँ से है बताइए। तुम बताओ कौन सा नबी ने अपनी? अरे भाई ये बताओ, ये सब कहाँ से? नबी आपने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से, बताओ कहाँ से दलील है? पहले सुनो ना, पहले कब आपने कब फैसला किया है, अकलियत पर या अपने शबाबदीद पर? ये बताओ। हाँ तो जिंदगी जितने फैसले जितने हमको पता है सबके सब अकलियत पर हुए हैं। जैसे खंदक के अंदर किसने मशवरा दिया था कि खंदक खोदो? साहबा को तो पता ही नहीं था खंदक क्या चीज होती है। अच्छा, तो मशवरा दिया था? तो अकलियत हुई। हाँ, मशवरा दिया था ना, नबी ने मशवरा लिया ना, अकलियत था ना। एक आदमी का? अरे भाई एक आदमी का मशवरा, उसी पर सारे लोग राजी थे ना।
नबी सल्लम को ले सारे लोग कहाँ से राजी हुए? नबी सल्लम ने बोला ये अच्छी बात। नहीं, जब मशवरा लिया तो सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे इलाके में ऐसा करते। हाँ ठीक है, नबी सल्लम ने बोला ये अच्छी राय है। हाँ ठीक है, और उसके बाद उसके अगेंस्ट किसी की राय आई? अक्सरियत कहाँ हुई? क्यों नहीं हुई? अरे भाई उसके अगेंस्ट में और किसी की राय आई? बहुत लोगों की राय ऐसा करना चाहिए वैसे नहीं, एक आदमी की राय बताओ। अच्छा ठीक है, मैं तुमको पूरा वाक्य भेजता हूँ। हाँ, पूरा भेजो वाक्य। कुछ दोस्तों का कहना है कि शूरा और अमारत के लोग एक तो ईमान फरोश हैं। अब मामला ये है कि दीनदार की शक्ल में आम मुसलमानों के ईमान पर डाका डाल रहे हैं, लिहाजा ऐसे जमातों से होशियार रहने की जरूरत है जो उलमा का दुश्मन हो, जो कुरान हदीस, जो कुरान की तफसीर न करने दे, जो कुरान के आयतों की मानवी तहजीब करे, हदीसें जो है जो जिहाद की है तबलीग पर बयान करे, गलत चीजें बयान करे, तो जाहिर है वो आदमी ईमान फरोश होगा। तो लिहाजा ऐसे ईमान फरोश लोगों से दूर रहने की जरूरत है। और क्योंकि ये कुर्ता पैजामा की शक्ल में ये मालूम होता है कि ईमान पर डाका डालने के लिए इनको मुतय्यन किया गया बातिल की तरफ से, वैसा ऐसे लोगों से होशियार हो। फ़क़त तबलीगी जमात में वक्त लगाना दारुल उलूम के फतवा के मुताबिक मुबाह और जायज़ है, और अगर इसको कोई फर्ज या वाजिब समझकर करता है तो फिर उसको बिदअत कहा जाएगा, और फिर कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। और इसी बुनियाद पे कहा जा रहा है कि गुमराही का शिकार हो चुकी है, गुमराही के रास्ते पे ये जमात चल पड़ी है। अगर आप इस चीज को मानते हैं तो इस चीज को फैलाइए ना, फैलाने का काम तो आपके पास है ही। और दूसरी क्या चीज मांग रहे हैं आप मुझसे? बात समझ में नहीं आ रही है। क्या चाहते हैं आप मुझसे? जो आपको कहा जा रहा है वो कर लीजिए, आप इस चीज को फैला दीजिए। देखो भाई फर्ज वाजिब नहीं है, मुबाह और जायज काम है। फर्ज वाजिब समझोगे तो बिदअत हो जाएगा। हर बिदअत गुमराही है, हर गुमराही जहन्नम की तरफ ले जाती है। आप इस चीज को फैलाइए, आपको बहस करने से क्या फायदा मिल रहा है बताइए। इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैंने अल्लाह से 3 दुआएं मांगी जो कबूल होगी। एक ये कि इस काम की इंतहा हिदायत पर होगी, अल्लाह इसी को हिदायत आम्मा ताम्मा के लिए जरिया बनाए, किसी और चीज में लगे बगैर, किसी और चीज के इजाफे के बगैर। तो एक दुआ ये मांगी कि या अल्लाह इसमें कोई तब्दीली ना कर सके। तो ये दुआ कबूल हुई और कहा कि इसमें जो तब्दीली करना चाहेगा हो नहीं सके। इलियास साहब ने अल्लाह से ये मांगा, अल्लाह ने उनको दिया। तीसरी बात ये थी जो मुखालफत करेगा हलाक हो जाएगा, जानबूझ कर जो मुखालफत करेगा अल्लाह उसके टुकड़े टुकड़े कर दे। ये कहा उसके टुकड़े टुकड़े कर दे। एक दलील की वजह से मुखालफत कर, वो तो कोई कितनी बड़ी फतवा दे दे फिर भी उसको हम माजूर समझेंगे कि दलील से बात कर रहा है, लेकिन जानने के बाद कोई मुखालफत करेगा तो अल्लाह उसे हलाक कर। तारिक जमील साहब की एक वीडियो चल रही है जिस पर उन्होंने मौलाना इलियास साहब की 3 दुआओं का जिक्र किया है। तीसरी दुआ में यह है कि जो इस काम की मुखालफत करेगा अल्लाह ताला उसके टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। तो पहले सवाल तो ये है, इनको कैसे पता चल गया कि ये तीनों दुआएं कबूल हुई हैं? और ये किसी किताब में लिखी नहीं है, ये फर्जी कहानियों पर चल रहा है, ऐसा मालूम हो रहा है। तो ये मौलाना इलियास साहब ने किसके सामने कहा, कब कहा? पहले हज में तो मौलाना एहतशामुल हसन कादरवी साहब साथ थे, उन्होंने कहीं इसका जिक्र नहीं किया है। क्या एक लंबी साजिश है कि तबलीग के नाम पर जो गलत चीजें चलाई जाएंगी लोग इसकी मुखालफत न करें, इसलिए इस दुआ के नाम पर उनके अंदर डर पैदा किया गया है कि तबलीग के नाम पर जो गलत चीजें चलाई जाएंगी कुरान हदीस के मुतालिक
बातिल के कहने के ऊपर। तो अगर कोई आदमी, कोई मौलाना इसकी मुखालफत करेगा तो बद्दुआ है जो इसकी मुखालफत करेगा, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि बातिल की तरफ एक बड़ी लंबी साजिश है। पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि कैसे पता तीनों दुआएं कबूल कर दी गई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दुआएं की थी जो फज़ाइल रमजान में हज़रत शरीफ में लिखा हुआ है। तो उसमें लिखा है 2 दुआएं कबूल हुई, 1 रद्द कर दी गई। तो जो कबूल करने वाला है वो बताएगा कि हमने क्या कबूल किया, क्या नहीं कबूल किया। इनको कैसे पता चल गया कि 3 दुआएं तीनों कबूल हो गई है? एक किस्म की उम्मत को गुमराह करने के लिए एक लंबी साजिश चलाई जा रही है। दीन को दीन के नाम पर बदनाम किया जा रहा है, जो मौलाना एहतशामुल हसन कांधवी साहब ने बंदगी के सराते मुस्तकीम में लिख दिया है। यानी तबलीग के नाम पर गलत चीजें चलाई जा रही हैं, ये मौलाना एहतशामुल हसन साहब ने लिखा है। और दुनिया में आफात आने की वजह तबलीगी जमात है। तो अब मालूम होता है कि बातिल से समझौता करके एक लंबा समझौता हुआ है कि तबलीग के नाम पर गलत चीजें कुरान हदीस के चलाई जाएंगी ताकि इसकी कोई मुखालफत न करे। जो मुखालफत करेगा उसके टुकड़े टुकड़े अल्लाह कर देंगे। ऐसा मालूम होता है कि लंबी साजिश है उम्मत को गुमराह करने के लिए। मेरे समझ में जो चीजें आई मैंने जिक्र किया, किसी को और कोई चीज समझ में आ रही है उसको गलत फरमा दे, मेहरबानी होगी। फकत वस्सलाम। कि ईमान की मेहनत के आड़ में कुफ्र को मजबूत किया जा रहा है। सादा लोगों को चीनी के जहर की गोली में चीनी लगाकर खिलाया जा रहा है। ये करते हैं कुफ्र का काम और अपने आप को समझते हैं हम दीन का काम कर रहे हैं। तो इलियास घुम्मन साहब ने इस बात को जो कहा है, क्योंकि दुनिया के इस वक्त तुम्हारे उलमा में से है, उन्होंने अपनी बीती सुनाई है। नैरोबी में गए हुए थे। तो क्या तबलीगी जमात के लोग ये ईमान की मेहनत के आड़ में उम्मत को कुफ्र की तरफ ले जा रहे हैं? अगर ये बात सही है तो किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं? जो नया मराकज इनके खुले हुए हैं उसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं या कोई और मामला है? लिहाजा सोचो और समझो, उलमा का साथ पकड़ो, दारुल का साथ पकड़ो। दारुल को फतावे को अगर इस दुनिया में कोई इनकार करने वाला है तो तबलीगी जमात के लोग यही दारुल के फतावे को इनकार करते हैं और मानते नहीं हैं कि किसके एजेंट है। लोग सोचो और समझो हम क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसी ने पोस्ट भेजी है कि तबलीगी जमात की बेराहरवी पर, गलत बयानात पर 26 फरवरी 1968 को मदरसा हुसैनिया मुजफ्फरनगर में एक जलसे का इनेकाद हुआ जो मौलाना अंजर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेर सदारत हुआ और बहुत से उलमा इसके अंदर शामिल हुए। उसमें कहा गया ये तबलीगी जमात जो कादियानियों की नई जमात है और कादियानियों की नजरियात को प्रचार कर रही है, इसका क्या किया जाए। उस सिलसिले में किताब लिखी गई उसूल तबलीग और दावत, जो मौलाना अब्दुल रहीम साहब ने लिखा इस किताब को। और उस किताब में बहुत सारी चीजें लिखी गई कि इनका साथ मत दीजिए। एक कादियान देखने में तो ऊपर से तबलीग का प्रचार करते हैं, लेकिन हकीकत में एक कादियानी नजरियात का प्रचार करते हैं, जो कि जैसा कि मौलाना इलियास कांधवी रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के 3 महीना बाद उनके खानकाह गए। उस खानकाह के मुहतमिम मौलाना शब्बीर अहमद साहब थे। उनसे कहा, भाई शब्बीर गजब हो गया, मेरे काम में तो सब कादियानी लिपट गए, जो हजरत को अंदेशा था उससे साबित हुआ। यानी इन बुजुर्गों को शुरू अंदेशा था कि जमात के अंदर उलमा नहीं है, ये गलत रास्ते पर चली जाएगी। वो चली गई। उस सिलसिले में 1968 26 फरवरी मदरसा हुसैनिया मुजफ्फरनगर में इसके खिलाफ एक जलसे का इनेकाद हुआ, जिसमें लोगों ने कहा कि ये नई मिर्जायत मिर्जा कादियानी की तबलीग कर रही है और नई तबलीगी जमात अंदर से मिर्जा कादियानी की तबलीग कर रही है। लिहाजा इनमें शामिल न हुआ जाए। जो शुभाजा
शुबहा को पूरा हो गया। क्या ये बात सही है? किसी ने मेरे पास भेजा है और उसमें ये तय हुआ कि इनके जमातों में शिरकत न की जाए। फिर बाद में लोगों ने तय किया जो उसूल दावत और तबलीग के नाम से किताब लिखी गई थी, इन्होंने पैसा देके उसको फड़वाना शुरू कर दिया। ये क्या मामला है? लिहाजा इस तहरीर को पढ़िए, सोचिए और समझिए, उलमा से ताल्लुक पैदा कीजिए। उसूल दावत और तबलीग की किताब किसी को मिली तो जरा उसको भेज दे ताकि देखा जाए उसके अंदर क्या मामला हुआ क्या नहीं हुआ। लिहाजा गुजारिश है कि इस जो इसमें मैं भेज रहा हूँ फोटो कापी जो किसी ने भेजा है उसको मुकम्मल पढ़िए और उसके बाद उलमा से ताल्लुक पैदा कीजिए। अल्लाह रसूल की बात मानिए, दारुल की बात मानिए। फ़क़त वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उलमा वारिस अंबिया हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद ये वरासत की जिम्मेदारी उलमा है ताकि उम्मत गुमराह ना होने पाए। चंद बातें जो मुझको पता है, जो मुझको पता चली है, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। उलमा से गुजारिश है कि सही रहबरी फरमाएं। मौलाना इलियास कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के 3 महीने बाद ये खानकाह अशरफिया गए। वहाँ मुफ्ती मौलाना शब्बीर अहमद साहब से कहा कि भाई शब्बीर गज़ब हो गया, जो हज़रत को शुबहा था वो सही हुआ। यानी तबलीगी जमात जब शुरू किया था तो उस वक्त के दौर की जो बड़े बड़े उलमा थे उसको उनके अंदर शुबहात थे, कहीं ये गड़बड़ियाँ ना पैदा हों। कहीं क्या हुआ, कहीं हमारे काम में कादियानी लिपट गए, यानी कादियानी ही के ज़रिए अब हमारे नीचे अस्तर का काम चल रहा है। ये चीज़ तो मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने इसको ज़ाहिर किया। ये चीज़ ज़ाहिर करने के चंद महीने बाद इनका इंतकाल हो गया। क्या मामला हुआ ये समझ से बाहर है। दूसरी बात, मौलाना मोहम्मद शफ़ी साहब मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह से मिलने के लिए आए दिल्ली। तबीयत ख़राब थी तो अंदर जाने की इजाज़त इनको हो गई। वहाँ पर जब मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब पहुँचे तो मौलाना इलियास साहब रोने लगे और कहने लगे कहीं ये काम इस्तदराज तो नहीं है। उन्होंने कहा इस्तदराज नहीं है। कहीं इसकी क्या गारंटी? कहे आपके अंदर जो चीज़ें पैदा है यही गारंटी है। फिर मौलाना इलियास साहब ने दूसरी बात कही कि इसमें उलमा नहीं लग रहे हैं, जोहला लग रहे हैं, कहीं ये जाके फितना ना बन जाए। कहा इसका डर तो है, और फितना अगर बन जाएगा तो गुनाह आपके ऊपर होगा। जो लोग कहते हैं कि मौलाना इलियास साहब की बातें 2-2 4 नबियों जैसी होती हैं, क्या उनके समझ में बात नहीं आई कि मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया उलमा नहीं लगेंगे और आगे जाके ये काम फितना न बन जाए। तो क्या इस वक्त मौलाना इलियास साहब की बात गलत हो गई, या ये जमात इस वक्त फितना नहीं फितना गर बन चुकी है जो उम्मत को फितने में डाल रही है? अब मौलाना यूसुफ साहब का जो मामला हुआ तो उन्होंने देखा कि जिहाद की आयतों को तबलीग पर फिट कर रहे हैं, तो उन्होंने हयातुस सहाबा नामी किताब लिखी। चूँकि कादियानी का सबसे बड़ा हमला जिहाद पे होता है, तो मौलाना यूसुफ साहब ने बाब जिहाद अलग लिखा और बाब दावत अलग लिखा। मौलाना यूसुफ साहब इस कादियानियों के फंदे में नहीं आए तो उनके साथ भी लोग बताते हैं उनकी मौत हो गई, हादसा हुआ, क्या हुआ वल्लाहु आलम, और वो भी रास्ते से चलता हो गए। मौलाना इनाम साहब का ज़माना आया, उसके बाद मौलाना ज़ुबैर साहब का आया, तो जो मशवरे के लोग थे वो मौलाना ज़ुबैर साहब से कहते थे कि इस बाउंड्री में रहना और ना रहना दोनों बराबर है, जैसा कि आपसे बाउंड्री में क्या हो रहा देखते रहिए। तो उन पर किन बाउंड्री पर या मशवरे में किन लोगों को कब्जा हो गया था? जैसे आपके वालिद मोहतरम खामोश रहते थे, सिर्फ देखते थे, ऐसे आप भी देखते रहिए, इसी में भलाई है।
تو جو مولانا الیاس صاحب کا شبہ تھا یا دیکھا تھا کہ قادیانیوں کا قبضہ ہو گیا ہے، قادیانی لپٹ گئے ہیں، کیا مکمل طور سے آ گئے تھے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب کے خاص ساتھیوں میں مولانا احتشام الحسن کاندھلوی صاحب تھے، جو محدث تھے اور محقق تھے۔ 1967 میں ایک کتاب لکھی، بندگی کی صراط مستقیم، اس میں پیج نمبر 31 پہ لکھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت قرآن اور حدیث کے اصولوں سے ہٹ گئی ہے، قرآن اور حدیث کے راستے سے ہٹ گئی ہے۔ یہاں پہ اب رک جائیے۔ جو 2016 میں سعد کاندھلوی کے متعلق دیوبند کا ایک موقف نکلا ہے، اس موقف میں نعمت اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ تبلیغی جماعت میں جو خرابیاں ہیں وہ پہلے سے چلی آ رہی ہیں۔ ان خرابیوں کو جب بڑے والوں کو بتایا جاتا ہے تو اس کو دور کر دیا کرتے تھے، یعنی نیچے استر پر یہ قادیانی کا دھندا ہمیں چلتا رہا، اوپر والوں کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو مولانا احتشام الحسن صاحب کاندھلوی صاحب نے لکھا ہے، یہ جماعت قرآن حدیث کے اصولوں سے ہٹ گئی ہے، لہذا جو علماء اس میں شامل ہوں وہ ان کی نہ کہیں بلکہ ان کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ سوال پیدا ہے، جو ان کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے اس کے اوپر یہ کیا حملہ آور ہوتے ہیں، کیا لان تان کرتے ہیں، کہتے ہیں تو تبلیغ کا باغی ہو گیا۔ یعنی تبلیغی جماعت جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی وہ مقصد سے ہٹ کے قادیانیوں والی بات کرنے لگی۔ مجبوراً 26 فروری 1968 کو دیوبندیوں نے ایک جلسہ منعقد کیا تبلیغی جماعت کے بارے میں مظفر نگر میں اور حسینیہ اسکول کے اندر، مدرسہ حسینیہ میں۔ اس کی صدارت مولانا انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کر رہے تھے۔ اب اندازہ لگائیے مولانا انظر شاہ کشمیری کا کیا تعلیمی معیار تھا، خود آپ جانتے ہیں۔ ان کے ساتھ بہت ساری علماء تھے۔ تو اس میں ایک چیز پاس ہوئی کہ تبلیغی جماعت اب قادیانیوں والی تحریک چلا رہی ہے۔ جو قادیانی کہتے تھے وہی تبلیغی جماعت قادیانیوں کی تحریک چلا رہی ہے، لہذا ان میں شامل ہونا اب مناسب اور جائز نہیں ہے۔ قادیانیوں کیا تحریک ہے؟ دیہات سے ہٹانا عملی زبانی طور سے، اور تبلیغ والے عملی طور سے جہاں سے کنارے ہٹ رہے ہیں، یعنی قادیانی ان پر حاوی ہو گئے ہیں۔ جو مولانا الیاس صاحب نے کہا تھا اس کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ اس قادیانیت احکام تبلیغ و دعوت کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ 1968 کا جو ریزولوشن پاس ہوا انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے صدارت میں، اس کے اندر یہ چیزیں لکھی ہیں کہ تبلیغی جماعت اب قادیانی نظریات کی تبلیغ کر رہی ہے، لہذا اس میں تعاون کرنا، اس میں شامل ہونا جائز نہیں۔ اس کتاب کو ان لوگوں نے جتنے پیسے پر ملی اس کو پھاڑ دیا، لیکن کتاب کا کچھ انش مل گیا ہے، میں نے بھیج دیا، نیٹ پر موجود ہے۔ وصول دعوت و تبلیغ مولانا سید عبد الرحیم صاحب کے نام سے ہے، اس کو آپ تلاش کر لیجئے اور دیکھ لیجئے۔ تو کیا اب علماء سے یہ گزارش ہے کہ کیا اس وقت تبلیغی جماعت پہ جڑنا جائز ہے یا ناجائز ہے، جبکہ بڑے بڑے علماء نے کہا کہ یہ قادیانیت کی، مرزائیت کی یہ تبلیغ کر رہے ہیں۔ اب آگے جا کے دیکھو، قادیانی کا جو مرکز ہے وہ اسرائیل میں ہے، تبلیغیوں کا جو مرکز ہے وہ اسرائیل میں ہے، اور 24 مراکز ہیں۔ تو جس کے مراکز اسرائیل میں ہو وہ اسلام دوستی کا کام کرے گا یا اسلام دشمنی کا کام کرے گا؟ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تبلیغ کے نام پر اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ اس یہودیوں کا کام ہے کہ عوام کا تعلق علماء سے کاٹ دیا جائے۔ مولانا علی میاں ندوی کا قول ہے، جو بھی جماعت عوام کا تعلق علماء سے کاٹے گی وہ یہودی تنظیم ہوگی، کرتا پاجامہ میں کتنا ہو۔ اب آپ دیکھیے یہ تبلیغی جماعت والے عوام کا تعلق علماء سے کاٹ رہے ہیں یا نہیں کاٹ رہے ہیں؟ جن مسجدوں میں ان کا قبضہ ہے اس میں درس قرآن نہیں ہونے دیتے ہیں۔ جو جماعت قرآن کی تعلیمات سے روکے، علماء کو عوام سے کاٹے،
وہ جماعت مسلمانوں کی ہمدرد ہوگی یا مسلمانوں کی بےکنی کرے گی، اسلام کی بےکنی کرے گی۔ ان کے جو مراکز ہیں وہ اسرائیل کے اندر ہیں، ان مراکز سے ان کو ہدایتیں مل رہی ہیں۔ اب علماء کرام سے گزارش ہے، آپ وارث انبیاء ہیں، میں نے مجھ کو جو چند باتیں معلوم تھی میں نے عرض کر دیا، اب آپ خود بتائیں اس جماعت سے جڑنا چاہیے یا نہیں جڑنا چاہیے، جس کو انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا یہ مرزائیت کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کے درس میں کوئی اگر حائل ہے تو یہی لوگ ہیں، علماء کے کوئی مخالف ہے تو یہی لوگ ہیں۔ اب آپ جو ہے امت کی رہبری اور رہنمائی فرمائیے اور یہ بتائیے کہ اس جماعت سے جڑا جائے یا نہ جڑا جائے۔ اگر نہ جڑا جائے تو علماء لوگ اس جماعت سے لا تعلق کا اعلان کریں، ہمیں اس جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جماعت اپنے راستے سے بھٹک گئی ہے، تب عوام کے سمجھ میں آئے گا۔ لیکن اگر آپ لوگوں نے مداہنت سے کام لیا، خدا بھی راضی رہے اور بت بھی راضی رہے، تو امت گمراہ ہوگی۔ یاد رکھو، اگر آپ کے عمل سے امت گمراہی کی طرف چلی گئی تو کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جواب دو گے؟ آپ وارث انبیاء ہیں، حضور کی وراثت آپ کی ذمہ داری ہے، اور اگر آپ نے صحیح رہبری اور رہنمائی نہیں کی، چند دنیاوی فائدے کے لیے آپ دونوں طرف رہے، تو کل مرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جواب دینا مشکل ہوگا۔ لہذا ہم گزارش کرتے ہیں علماء سے کہ صحیح رہبری اور رہنمائی فرمائیں۔ میں نے چند حوالے دیے ہیں، یہ جماعتیں کے بارے میں انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا واضح بیان ہے، میں نے بھیج دیا ہے۔ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آج کل درس قرآن سے ہی لوگ روک رہے ہیں، علماء کی مخالفت ہی لوگ کر رہے ہیں۔ کیا اس ملک کو اسپین بنانے کی سازش مکمل ہو گئی ہے جس میں تعاون آپ بھی کریں گے؟ لیکن اسپین کا حال جان لیجئے، پہلے آپ ہی جو ہے گردن نپے گی۔ تو لہذا گزارش ہے وہ حالت آنے سے پہلے امت کی رہبری اور رہنمائی فرمائیں۔ یہ جماعت اگر غلط ہو گئی ہے، جیسا میں نے بتایا، آپ لوگ لا تعلقی کا اعلان کیجئے تاکہ خدا کے ہاں آپ کی گردن چھوٹ جائے۔ میں نے چند باتیں عرض کی ہے، جو صحیح بات ہو عرض کرے، فقط والسلام۔ اس وقت آپ لوگ دیکھیے دارالعلوم مظاہر العلوم بنوری ٹاؤن، یہ 4 بڑے ادارے ہیں جو مسلمانوں کے کہلاتے ہیں۔ ان کے فتاوی کا انکار کون کرتا ہے؟ یعنی ان اسکولوں کی معتبریت کو ختم کرنے کے لیے ایک سازش ہے۔ دارالعلوم کہتا ہے کہ جہاد کی آیتوں کو تبلیغ پر نہیں فٹ کرنا چاہیے، قرآن میں تحریف کے مترادف ہے۔ یہ دارالعلوم کے فتاوی کو انکار کرتے ہیں۔ دارالعلوم بنوری ٹاؤن سہارنپور اور دیگر مدارس کے فتاوی یہ کہتے ہیں عورتوں کو گھر سے نکلنا فتنہ ہے، یہ عورتوں کو گھر سے نکالتے ہیں۔ یہ لوگ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ ان مدارس کی بے توقیری کون کر رہا ہے تاکہ امت کے اندر ان مدارس کا جو ایک وقار ہے، اس وقار کو مجروح کیا جائے، تاکہ باطل کوئی بات اگر چلائے تو علماء کے پاس نہ جائیں۔ جو حال اسپین کا ہوا ہے وہی حال یہاں کا ہو جائے۔ اس سلسلے میں تبلیغی جماعت کا اہم کردار ہوگا، جیسا کہ اسپین میں ایسے ہی دینی جماعتوں کا کردار تھا۔ لہذا سوچو اور سمجھو، اللہ رسول کی بات مانو، علماء کی بات مانو، دارالعلوم کی بات مانو، اسی لیے خیریت ہے۔ فقط والسلام۔ کیا ایک تبلیغی جماعت کے شکل میں در پردہ یہودیت کا پرچار ہوتا ہے یا مرزائیت کا پرچار ہوتا ہے؟ جیسا کہ 26 فروری 1968 کو مظفر نگر میں مدرسہ اسلامیہ میں ایک دیوبندیوں کا جلسہ منعقد ہوا تھا، جس میں وقت کے مشہور عالم مولانا انظر شاہ کشمیری کی صدارت میں بہت ساری علماء کی ایک میٹنگ ہوئی۔ ان میں پاس کیا ہوا کہ یہ جو تبلیغی جماعت ہے یہ مرزائیت کی نظریات کو فروغ دیتی ہے۔ کیا اسی مرزائیت کو نظریات کو سیکھنے کے لیے ان ملکوں میں جاتی ہیں اور وہاں سے آ کے مسلمانوں کے اندر اس نظریات کا پرچار کرتی ہیں اور کہتے ہیں ہم دین کی تبلیغ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ لوگ کسی ادارے کی دارالعلوم کی بات کو نہیں مانتے، بنوری ٹاؤن کی بات کو نہیں مانتے،
مظاہر علوم کی بات کو نہیں مانتے، ان ادارے کی بات کو نہیں مانتے، علماء کی بات کو نہیں مانتے. جو علماء سال بھر لگائے گا اور ان نظریات کا حامل ہو جائے گا، یعنی مرزائیت کے نظریات کا، اسی کو بات کو مانیں گے. یہ کہتے ہیں جو سال بھر لگایا ہوا ہو اس عالم کی بات مانیں گے. نماز سے باہر والوں کا لقمہ نہیں لیں گے، یعنی جو جماعت سے باہر کے علماء ہیں، مفتی ابوالقاسم ہو، مولانا ارشد مدنی ہو اور کوئی بھی ہو، امام کعبہ ہوں، ان کی بات کو نہیں مانیں گے. جو جماعت میں لگائے ہوا علماء ہے اسی کو بات کو مانیں گے، یعنی جو مرزائیت کے نظریات کا حامل ہے اسی کی بات کو مانیں گے. کیا یہ کہا جا سکتا اس وقت تبلیغی جماعت امت کے اندر گمراہی پھیلا رہی ہے اور امت کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے؟ ایک سوال ہے، اس کا جواب اگر کسی کو معلوم ہو دے تو بہتر ہوگا. فقط والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کیا معاملہ ہے، سمجھ سے باہر ہے. تبلیغی جماعت میں جو لوگ نکلتے ہیں یا نکالے جاتے ہیں ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم دین سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں. نکالنے والوں سے پوچھا جاتا ہے کہاں لے جاؤ گے؟ وہ کہہ رہے ہیں دین کو سکھانے کے لیے. تو سوال پیدا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں آئے اور دین عرب سے پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے. ظاہر ہے عرب والے دین کو جانتے ہیں، لیکن تبلیغی جماعت جو جماعتیں نکلتی ہیں وہ امریکہ، جرمنی، فرانس، افریقہ، آسٹریلیا، یورپ کے کنٹریوں میں جاتی ہیں. وہاں کون سا دین سیکھیں گے؟ یہ بات سمجھ سے باہر ہے. اگر عرب کی کنٹریوں میں جاتے، سعودیہ ہے، کویت ہے، لبنان ہے، فلسطین ہے یا لیبیا ہے، عراق ہے، جو عرب کی کنٹریز ہیں جہاں لوگ دیندار ہیں اور دین کو جانتے ہیں، چونکہ کتابیں دین کی عربی میں ہیں، وہ عربی ہیں، دین کو جانتے ہیں، تو تبلیغی جماعت والے یہاں نہیں جاتے. تبلیغی جماعت کی جو مستورات کی جماعت ہے یا جو جٹس کی جماعت ہے وہ بیشتر ان ملکوں میں جاتی ہے، امریکہ، افریقہ، آسٹریلیا، جرمنی، فرانس، ان ملکوں میں جاتی ہے. تو یہاں سے کون سا دین سیکھ کے آتے ہیں جو اپنے مسلمان میں چلاتے ہیں؟ عورتیں یہاں سے کون سی دین سیکھ کے آتی ہیں جو اپنے گھروں میں چلاتی ہیں؟ ظاہر ہے یہاں عیسائی اور یہودیوں کا دین ہے. تو کیا عیسائی اور یہودی کا دین سیکھ کے یہ ان کے پرچار کرتے ہیں اپنے یہاں آ کے؟ ایک سوال میرا ہے میرے ذہن میں، اس کا جو کو بہترین جواب دے دیں. کیا یہاں سے جو دین سیکھ کے یہودی اور عیسائی کا آتے ہیں وہی مسلمانوں کے اندر عقائد کی گڑبڑی کرتے ہیں؟ جو عورتیں آتی ہیں عورتوں کے اندر عقائد کی گڑبڑی کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ہیڈ آفس اس وقت اسرائیل میں ہے، ان کے مراکز ہیں. تو ظاہر ہے ان مراکز سے کیا سیکھیں گے؟ اور یہاں یورپ کنٹری میں دین سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں تو عیسائی اور یہودیوں کی بھرمار ہے، انہی کا دین چلتا ہے. تو وہاں سے کون سے دین لائیں گے سیکھ کے جو اپنے یہاں مسلمانوں میں چلائیں گے؟ ایک سوال میرا ہے، اگر کسی کو جواب معلوم ہو تو اس کو وضاحت فرما دیں تاکہ تذبذب یا بدگمانی کے جو معاملہ ختم ہو جائے. فقط والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سوال، جو جس جماعت کا بانی ہوتا ہے وہ جماعت اسی کے نام سے موسوم ہو جاتی کہلاتی ہے. مودودی جماعت کے بانی تھے، جماعت اسلامی کے، مودودی جماعت کہلاتی ہے. احمد رضا خان بریلوی کے بانی تھے، رضا خانی جماعت کہلاتی ہے. غلام محمد قادیانی بانی تھی جماعت کے، وہ قادیانی جماعت کہلاتی ہے. مولانا الیاس کاندھلوی مربجہ تبلیغی جماعت کے بانی تھے. یہ الیاسی جماعت کیوں نہیں کہی جاتی؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ کیوں اس کے پیچھے تبلیغی جماعت لگا دیا تاکہ ان کی غلط کامیں اس کے پیچھے چھپے رہیں، جیسا آج تک معاملہ چھپا ہوا ہے. بدعت کے بہت سارے کام کر رہے ہیں لیکن تبلیغی جماعت کے پیچھے چھپا ہوا ہے. کیا اسی کی وجہ سے یہ ریاسی جماعت نہ کہہ کے تبلیغی جماعت کہلاتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سوال ہے، جماعت والے جب گشت کے لیے نکلتے ہیں تو لازماً جہاں جوتا نکالا جاتا ہے وہاں دعا کرتے ہیں، دعا کر کے تب جاتے ہیں. اجتماعات ہوتے ہیں، اس اجتماعات میں
ایک ایک گھنٹے آدھے آدھے گھنٹے کی لازماً دعا کی جاتی ہے۔ جب کسی ریلوے اسٹیشن یا پلیٹ فارم پہ اترتے ہیں تو وہاں لوگوں کو گھیر کے دعا کرتے ہیں۔ اس کا ثبوت کہیں سے ہے؟ ابھی میں آج کتاب دیکھ رہا تھا، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہر نئی دین میں ہر کوئی نئی چیز نکالنا بدعت ہے، اور ہر گمراہی ہے۔ کل بدعت فی النار، کل ضلالۃ فی النار، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو گشت کے لیے نکلتے ہیں لازماً دعا کرتے ہیں، ضروری قرار دیتے ہیں، اجتماعات ہوتا ہے، ایک ایک گھنٹے کی دعا لازمی ہے، دعا میں شرکت کے لیے لوگ جاتے ہیں، اس طریقے سے ریلوے اسٹیشن یا بس اسٹیشن پہ اکٹھا ہو کے وہاں پھر دعائیں مانگتے ہیں۔ تو یہ جو دعا لازماً کر دی گئی ہے، اس کا ثبوت کہیں سے ہے؟ اگر نہیں ہے تو بدعت ہے یا نہیں ہے، اس کا ذرا سا وضاحت فرما دے تاکہ لوگوں کو عمل کرنے میں آسانی ہو۔ فقط والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاس کچھ کتابوں کے اقتباس بھیجے ہیں، اس کے نظر رکھتے ہوئے علماء اکرام سے سوال ہے اور میں کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ مولانا حبیب الرحمن صاحب پالنپوری، جو مولانا محمد عمر پالنپوری کے ساتھ پڑھنے والوں میں سے تھے، بہت ہی قابل اسکالر تھے۔ یہاں پڑھنے کے بعد پھر ہو گئے مصر میں، 2-3 مہینہ پڑھے تو وہاں کے استاذوں نے کہا کہ آپ پڑھیے نہیں، آپ پڑھائیے، تو 8-10 مہینہ وہاں پر پڑھائے ازہر میں اور مصر میں۔ اس کے بعد پھر ہندوستان چلے آئے، پھر کسی مدرسے میں پڑھا رہے تھے، پھر وہاں سے مرکز نظام الدین چلے گئے مولانا عمر صاحب کے پاس، چونکہ مولانا عمر صاحب کے ہم سبق تھے۔ مولانا عمر صاحب کا وہاں بیان صبح 2-2.5 گھنٹے ہوتا تھا۔ ایک دن انہوں نے ان سے پوچھا، آپ جو یہ کہہ رہے ہو کہ اصل جہاد یہی ہے تبلیغ والا کام، اس میں کچھ احتیاط برتیے اور اس کی وضاحت فرما دو۔ مولانا عمر پالنپوری نے کہا، صحیح بات تو یہی ہے کہ اصل جہاد یہی ہے، لیکن چونکہ یہاں پر بوسنیا، چیچنیا، افغانستان، فلسطین کے لوگ آتے ہیں، لہذا یہاں پر بیان کرنے سے تھوڑا احتیاط برتنا چاہیے، ورنہ ان کے علاقے کے لوگ کم ہمت ہو جائیں گے۔ لیکن اصل معاملہ یہی ہے کہ اصل جہاد یہی ہے، جو آج کل تبلیغ والے کہتے ہیں نا کہ اصل جہاد یہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو بیان کرنے پر لوگوں کا یہ ہوگا کہ انگریزی اور قادیانی کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کی نظریات کو پرچار کر رہے ہیں۔ یہ مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری نے کہا، اس کتاب کو میں بھیج دے رہا ہوں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرزا الہی بخش جو انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف لڑنے کا جہاد کا فتویٰ دیا تھا، اعلان کیا تھا، اس فتوے کو کاٹ کے لیے مرزا الہی بخش نے بنگلے والی مسجد میں میواتیوں کو بلا کر، کیونکہ میواتی لڑنے والی قوم تھی، ان کو صبح سے شام تک قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے تھے اور پیسہ دیتے تھے اور کھانا دیتے تھے، شام کو بھیج دیتے تھے۔ تو جہاد سے لوگوں کو کاٹنے کے لیے ایک سینٹر بنا تھا جس کا نام تھا بنگلے والی مسجد، تاکہ لوگ انگریزوں کے خلاف نہ لڑیں۔ تو کیا مولانا عمر صاحب اسی نظریات کو لے کے چل رہے ہیں جو نظریات مرزا الہی بخش نے بنگلے والی مسجد میں ڈالی تھی؟ دوسرا، مولانا محمد الیاس کاندھلوی صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے جماعت میں قادیانی لگ گئے ہیں، لپٹ گئے ہیں۔ تو کیا مولانا عمر صاحب جیسے لوگ اس میں شامل ہیں جو یہ قادیانی کی پرچار کر رہے ہیں؟ قادیانی اعلانیہ طور سے جہاد کے منکر تھے، اور تبلیغ والے کیا عملی طور سے جہاد کے منکر ہیں؟ اسی سلسلے میں 26 فروری 1968 کو
مظفر نگر میں مولانا انظر شاہ کشمیری کی صدارت میں دیوبندی علماء کی ایک میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں طے ہوا کہ تبلیغی جماعت مرزائیت کی پرچار کر رہی ہے۔ وہ سارے ڈاکومنٹس میں نے بھیج دیے ہیں، اس کو دیکھ لیجئے گا۔ تو سوال پیدا ہے، اور مولانا عمر رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں، اور نظام الدین میں زارو کتار رو رہے تھے۔ مولانا عبدالعزیز صاحب کراچی مدنی مسجد کے امام وہاں تھے، ان سے پوچھا کہ رونے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے لوگوں کو قرآن کے خلاف ابھارا ہے اور ان کے ایمان کو خراب کیا ہے، عقائد کو خراب کیا ہے، تو یہ سارے لوگوں خدا جب مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ یعنی جان بوجھ کر یہ لوگ، تبلیغی جماعت کے لوگ، قرآن کی آیتوں کی تشریح غلط کرتے ہیں، جہاد کی آیتوں کو تبلیغ پر فٹ کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے۔ جیسا کہ مولانا محمد عمر پالنپوری کے جو میں بھیج رہا ہوں، اس سے آپ دیکھ لیجیے، جاننے کے باوجود یہ لوگ کس مفاد پرستی کی بنیاد پر یا کس تنظیم کے کہنے پر یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم تو تبلیغ میں لگے ہیں اپنا ایمان اعمال بنانے کے لیے، اور ایمان اعمال بنانے کے بجائے ایمان اعمال برباد اور تباہ کر رہے ہیں۔ خود اپنا ایمان اعمال تباہ برباد کر رہے ہیں، اور پوری امت میں گھوم گھوم کر لوگوں کو قرآن حدیث کے خلاف عمل کروا رہے ہیں۔ غلط قرآن کی تشریحات بیان کر رہے ہیں، غلط حدیثیں بیان کر رہے ہیں، امت کو ایک گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ دیکھ لیے مولانا محمد عمر پالنپوری کا بیان۔ تو اس تبلیغ میں لگنے پر جو مولانا محمد عمر پالنپوری نے کہا کہ ہم نے قرآن کی تشریحات غلط کیا ہے، جس سے لوگوں کا ایمان خراب ہو رہا ہے۔ جب ایمان صحیح نہیں رہے گا، عقائد صحیح نہیں رہیں گے، تو وہ آدمی جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ تو پھر کیا تبلیغی جماعت لوگوں کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے، ان کے عقائد کو خراب کرنے کے لیے، اور قرآن و حدیث کی غلط تشریحات کرنے کے لیے یہ لوگوں میں جا کے لوگوں کو دین سے دور کر رہی ہے؟ ایک سوال ہے۔ جو صاحب جانکار ہوں، خاص طور سے تبلیغ میں لگائے ہوئے علماء، یہ ہمارے اس جو شبہ ہے اور بدگمانی ہے، اس کو دور کریں۔ اگر یہ بات صحیح ہے مولانا عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ ہم قرآن میں تحریف کر کے لوگوں کو ایمان کو خراب کر رہے ہیں، کل خدا کے ہاں کیا جواب دیں گے؟ لہذا تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں سے گزارش ہے، دیوبند کی علماء کی بات کو مانو، اور لوگوں کو قرآن حدیث سے متنفر مت کرو، اور غلط تشریحات مت کرو، اور نہ کل قیامت کے دن خدا کے ہاں کیا جواب دو گے؟ کر رہے ہو تبلیغ، کر رہے ہو کہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، قرآن میں تحریف کی بات کر رہے ہو۔ لہذا اسی لیے آپ تبلیغی جماعت کے لوگوں کو علماء سے دوری کر دی گئی ہے، تاکہ علماء سے پوچھے ہی نہ، ان کے بڑے جو بتاویں، بڑوں نے کیا بتایا ہے، میں نے اقتباس بھیج دیا ہے، ان کے بڑے جو بتاویں اسی پر عمل کریں۔ تبلیغی جماعت سے کہا جاتا ہے، کہاں سے کہے، بڑوں نے فرمایا ہے۔ بڑوں نے اگر فرما دیا تو قرآن حدیث فرماتی رہے، ان سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا تبلیغی جماعت اس وقت مسلمانوں کو گمراہی کے لیے گاؤں گاؤں جاتی ہے، ان کے ایمان و اعمال کو خراب کرنے کے لیے جاتی ہے؟ ایک سوال ہے۔ تو اس میں جو تبلیغ کے ذمہ دار حضرات ہیں، اس کا جواب دیں، اور امت کو گمراہی سے بچاؤ، گمراہی کی دعوت مت دو، ورنہ مرنا ہے، کل خدا کے ہاں جانا ہے، کیا کرو گے؟ فقط والسلام۔ افغانستان کے صدر مفتی کا بیان موجود ہے کہ جتنا نقصان ہم کو تبلیغی جماعت سے ہوا ہے، اتنا روس اور امریکہ یا باطل کی کسی طاقت سے نہیں ہوا۔ کہ ان لوگوں نے جو جذبات تھے جہاد میں جانے کی، اس جذبات کو ٹھنڈا کر دیا۔ لہذا یہ لوگ کسی باطل کے ایجنٹ ہیں، ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یاد رہے کہ مرزا الہی بخش نے یہ ذمہ داری مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم محمد اسماعیل صاحب کے ذمہ رکھی تھی، کہ وہ لوگوں کو بنگلے والی مسجد میں بلا کے ان کی ذہن سازی کریں، اور ان کو
دین کی بات بتائیں اور جہاد سے دور رکھیں۔ وہ سلسلہ جو مرزا الہی بخش نے ڈالا تھا اور جس کی تنخواہ مرزا الہی بخش دیتا تھا، میواتیوں کا کھانا بھی مرزا الہی بخش دیتا تھا، ان کو پیسہ بھی مرزا الہی بخش دیتا تھا، مرزا الہی بخش کے بعد وہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ جو بنگلے والی مسجد کا ذمہ دار ہوتا رہا ان کو انگریزوں کی طرف سے پیسہ ملتا رہا۔ اس نظریے کے پرچار کرنے کے لیے یہ نقش حیات مولانا شیخ حسین احمد مدنی کے کتاب میں دیکھا جا سکتا ہے، اور دینی دعوت مولانا علی میاں ندوی کی کتاب سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو وہ نظریات جو مرزا الہی بخش نے ڈالا تھا، اور کیا اس نظریات پر بھی تبلیغی جماعت آج تک چل رہی ہے؟ اور جو مولانا الیاس صاحب نے کہا تھا کہ قادیانی اس میں نپٹ گئے ہیں، تو کیا قادیانی کے نظریات پر تبلیغی جماعت آج چل رہی ہے؟ جس کا اظہار 26 فروری 1968 کو مولانا انظر شاہ کشمیری نے کہا کہ یہ تبلیغی جماعت مرزائیت کا پرچار کر رہی ہے۔ ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد کیا تبلیغی جماعت پہ جڑنا ہے یا نہیں جڑنا؟ فقط والسلام۔